تمہارا دنیا پرست ہونا ایک طرف، بس یہ یاد رکھنا کہ اللہ کون ہے، بقادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ قادر ہے کہ تمہارے جیسے کو دوبارہ تخلیق کر دے. اور آخر میں آیا اللہ خلاق ہے، اللہ خلاق العلیم ہے. پیچھے آیا تھا خلق علیم، پیچھے خالق آیا تھا نا، کیا آیا تھا پیچھے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، خلق سے خالق کا کانسیپٹ تھا. یہاں آیا ہے خلاق. خلاق کہتے ہیں یہ ایک صیغۃ المبالغہ ہے، یعنی بار بار بنانے والا، اور علیم جاننے والا، یعنی بناتا بھی ہے اور جس کو بناتا ہے اس کی ضروریات کو جانتا بھی ہے. بعض مفسرین نے بہت مائنیوٹ سا ڈفرنس بتایا ہے خالق اور خلاق کے اندر. ایک کتاب آتی ہے نہج الاسماء، اگر آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا شوق ہو، محمد النجدی کی ہے. محمد النجدی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر، اسماء و صفات کے اوپر انہوں نے مختلف ڈسکرپشن اور عربی زبان کی ڈکشنری سے رائے اکٹھے کیے ہیں. کتاب کا نام ہے نہج الاسماء، محمد النجدی. انہوں نے کہا ہے کہ خالق اور خلاق کا فرق کیا ہے. کہتے ہیں خالق کیا ہوتا ہے؟ وہ جس نے آؤٹ آف نتھنگ کوئی چیز بنا دی، پھر نہ صرف اس نے بنائی، تخلیق کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زندگی گزارنے کا پیٹرن بھی دے دیا. خلاق کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت انٹینس اور کمپلیکیٹڈ وے میں بنانے والا. انسان کی مشینری کتنی کمپلیکیٹڈ ہے، تو اللہ خالق پلس خلاق ہے. اللہ نے نہ صرف انسان بنایا، ایک ہومو سیپینس کی اسپیشی بنائی، اللہ نے اس ہومو سیپین کی اسپیشی کو دماغ دیا تاکہ وہ ایک راستے پر ہموار ہو سکے، اور اللہ نے اس اسپیشی کو بڑا کمپلیکیٹڈ اسپیشی بنایا. اور یہ جو خلاق کے اندر مفہوم ہے، کمپلیکیٹڈ انٹینس اسپیشی بنایا ہے، یہ ایک دفعہ کا بنانا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا بار بار بنانے والا. اللہ جب بھی بنائے گا، اللہ کی تخلیق ایک بالکل نئی تخلیق ہوگی. پھر اللہ نے کہا کہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے وہ ان کو نہیں بنا سکتا؟ تو قرآن میں کانسٹنٹ آسمان اور زمین کا ذکر ہمیں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مفسرین اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ، انسان اللہ کی آیات پر غور و فکر کرے، لیکن ساتھ ساتھ آس پاس کی کائنات کو اگنور نہ کرے. یعنی قرآن کو سیکھنا، قرآن کی آیات کو انٹرنلائز کرنا، اسلام کو سمجھنا اور عمل میں لانا، اس کے لیے باہر کی دنیا بھی بڑا اثر کرتی ہے. جب آپ باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو اللہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے. آپ کسی ہوٹل میں جائیں، 5-6 دن کسی ہوٹل کے اندر گزار کے آئیں، دبئی چلے جائیں آپ، اور دبئی کے مقابلے میں آپ چلے جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ نیچر کے قریب چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں. جب آپ وہاں جائیں گے اور اس کے مقابلے میں آپ دبئی جائیں گے تو آپ کو جو ریلیکسیشن ایک نیچر کے قریب ملے گی وہ آپ کو 7 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں مل سکتی ہے. انسان کی فطرت نیچر کے ساتھ کلک کر جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کیمسٹری مل جاتی ہے. انسان کی انٹرنل ڈسپوزیشن فوراً خالق کو پہچانتی ہے جب اس کو کھلا آسمان، پرندے، ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے نظر آتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے قرآن میں، سیرو فی الارض، گھومو پھرو زمین میں. بس کیا کرنا؟ اللہ کی دی ہوئی حدوں سے آگے مت بڑھنا. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، سیرو فی الارض، گھومو پھرو، ویکیشنز پر جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اللہ کا عبد بن کے رہنا. قرآن کیوں کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ کبھی سی ویو جائیں، جہاں اونٹ پھر رہے ہوتے ہیں نا وہ لے کر اپنا اپنا، ذرا بیٹھ کے صرف اونٹ کو دیکھتی رہیں. آپ صرف بیٹھ کر پانی کو دیکھتی رہتی ہیں، آپ کو اللہ یاد آتا ہے نا. کبھی آپ نہیں بھی اداس ہوتے، بعض لوگ اداس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اداس تھی تو آٹومیٹک اللہ یاد آنا تھا. ہاں، اداسی میں تو انسان آٹومیٹک رب کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر آپ اداس نہ بھی ہوں، آپ بہت گپیں لگا رہی ہوں فرینڈز اور کزنس کے ساتھ، پھر بھی آپ سمندر کی اتنی بڑی باڈی کو دیکھ کر ایک مرتبہ تو اللہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ تو آپ کو اس کی خلاقی نظر آتی ہے. تو کہا کہ اللہ کی دی ہوئی زمین کو اپنے سامنے رکھو اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. انسانیت میں یہ ٹرینڈ رہے، مذاہب میں یہ ٹرینڈ رہے. آج بھی آپ کو مختلف تھیوریز ملتی ہیں سائنٹیفک فیلڈز کے اندر، ریلیجس فیلڈز کے اندر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بگننگ کیسے ہوئی. بڑی مزے مزے کی تھیوریز آپ کو ملتی ہیں، اور ٹو بی ویری فرینک سائنس آج تک کنفیوز ہی ہے. ایک پوائنٹ پر آتی ہے، پھر دوسرے پوائنٹ پر چلی جاتی ہے، پھر دوسرے سے آتی ہے، پھر تیسرے پہ چلی جاتی ہے. اسٹل دیر آر پاپولر 5 to 7 تھیوریز
جس میں وہ اب تک جو ہیں وہ ڈیلی ڈیلی کر رہے ہیں کہ یہ والی ہوگی کہ یہ والی ہوگی، یہ ہوگی کہ یہ ہوگی. آخرکار اب اس سائنس یہاں پہنچی ہے کہ کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے انسان کو بنایا. نام نہیں لیں گے، انٹیلیجنٹ بینگ نے انسان کو بنایا ہے. اب فائنلی 2014 تک سائنس یہاں پہنچی تھی کہ ایک فائنل کوئی انٹیلیجنٹ بینگ ہے جس کا ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ پورا یونیورس، اور وہ ود ان دا یونیورس نہیں ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. بس کلمہ پڑھنے کی دیر ہے. تھوڑا سے مسلمانوں کو ایسے سائنسدان یہاں سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو ان سائنسدانوں کو اللہ کی طرف گھسیٹ کر لا سکیں. تو اللہ انسان کا یہ کام رہا. بہت ریلیجنس میں انہوں نے کہا کہ جب سائنس اور علم ہی نہیں ڈیرائیو کر سکا کہ انسان بنا کیسے، تو انہوں نے کہا کہ ان تھیوریز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. اسلام نہیں یہ کہتا کہ اپنا دماغ بند کر دو. اسلام نہیں کہتا کہ دماغ بند کر کے بات مان لو. اسلام کہتا ہے انظروا کیف بدأ الخلق. جاؤ دیکھو، ایکسپلور کرو اللہ نے خلق کی ابتدا کیسے کی ہے. یہ یونیک ریلیجن ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ یونیک مذہب ہے جو پڑھے لکھے انسان کو اپنے طرف بلاتا ہے. جیسے ایک نہ پڑھے لکھے انسان کو بلاتا ہے ایسے ایک پڑھے لکھے انسان کو بلاتا ہے. ہم مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے. اس میں تمام سائنسز موجود ہیں. پتہ نہیں آنے والی کتنی انوینشنز کی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. ہمیں وہ مسلمان بچے، وہ یوتھ، وہ سائنسدان چاہیے، سائنٹسٹ چاہیے جو اس قرآن کے علم کو وحی کی روشنی میں ایکسپلور کریں اور سیکولر نالج کو آگے لے کر ایک نئی ڈائمنشن پر لے کر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس علم کے اندر بڑے خزانے موجود ہیں. یہاں زمین اور آسمان کی بات آئی ہے نا. کتنے آسمان آتے ہیں قرآن کے اندر جو اللہ نے بتایا؟ 7 آسمان. آپ نے کتنے آسمان دیکھے؟ آپ اور میں صرف ایک ہی آسمان کو دیکھتے ہیں. آپ شٹل میں بیٹھ کے، راکٹ میں بیٹھ کے اپنے اسپیس کے تھریش ہولڈ سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، تب بھی جو آپ کو نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان دنیا ہے. وہ ان سین کی دنیا ہے کہ پہلا آسمان کہاں ختم ہوتا ہے، دوسرا کہاں شروع ہوتا ہے، تیسرا کہاں ختم ہوتا ہے، چوتھا کہاں شروع ہوتا ہے. دیز آر ان سین ڈائمینشنز. اور انسان کہتا ہے کہ انسان کو سب پتہ ہے. انسان کو جب اپنے سر کے اوپر آسمان نظر آ رہا ہے اسی کا گریٹر پارٹ نہیں جانتا. اتنا سا آسمان نظر آتا ہے، بس وہ پہلا آسمان نظر آتا ہے. اللہ نے کہا ہے ایسے 7 آسمان ہیں. کین یو امیجن دا میگنیفیسنٹ پرسنالٹی آف اللہ؟ اللہ کی ہستی کا ایک گرینڈیور نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کا اختتام کر رہے ہیں اپنی ایک پوری ہستی کے اظہار کے ساتھ. انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ جس دنیا سے obsessed ہے اس کا نیرو ویژن اس کو دنیا سے آگے سوچنے نہیں دیتا ہے. اسی دنیا پر اس کا فوکس فکس ہے، اسی لیے وہ رب کو، اسلام کو اور تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو ہر وقت کوشچن کرتا رہتا ہے. اگر آپ اور میں دنیا سے obsessed ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسین ورلڈ ایگزسٹ نہیں کرتے. اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں فرشتے ہمارے آس پاس موجود ہیں. اگر نظر نہیں آ رہے تو کیا ہوا؟ جہنم کا فرشتہ اگر کسی کو نظر نہیں آتا، اگر کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے عذاب کا فرشتہ نظر نہیں آتا، اگر کسی کو غیبت کرتے ہوئے جہنم کا دروغہ یاد نہیں آتا، تو ہمارا قصور ہے. ہمارے آس پاس یہ سب اسپرچل ریالٹیز موجود ہیں. اللہ نے ہمارے آس پاس رکھی ہیں. جو چیز سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی اس کو مانیں گے نہیں. اگر آج کا انسان یہ کرے گا تو بڑی ٹھوکر کھائے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے ان سین کو بنایا ہے اور نو ڈاؤٹ اللہ نے اس کو بنایا ہے. آیت 82 انما امرہ اذا اراد شیئا، یقیناً بات تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون. وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے ریزریکشن کا معاملہ، روز محشر کا معاملہ شروع کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہوگا. بات صرف یہ ہے کہ اللہ ارادہ کرے گا اور بات شروع ہو جائے گی. امرہ امام الطبری کے مطابق یہاں تخلیق سے متعلق ہے. جب اللہ کسی تخلیق کو دوبارہ شروع کرنا چاہے گا، کیونکہ پیچھے کفار کا اور قریش کا کانسٹنٹ آرگیومنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری ڈسٹ بنی ہوئی ہڈیوں کو کیسے زندگی دی جائے گی، جب انسان ڈیکمپوز ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، جب ہم جو ہیں وہ بالکل گل سڑے جائیں گے تو پھر کیسے ایک خلقن جدید میں آ جائیں گے. تو امام الطبری کے مطابق اگر اس کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں تو امرہ یہاں پر تخلیق کے ساتھ اسپیسیفک بھی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں
دنیا میں اللہ نے تخلیق کے معاملے میں تدبیر رکھی ہے. تدبیر کا مطلب دنیا میں تخلیق سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. قرآن میں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. اللہ سٹیجز سے گزارتا ہوا انسان کی تخلیق کرتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا لیول آتا ہے. دنیا کی تخلیق تدبیر کے ساتھ اٹیچڈ ہے. آپ بیج ڈالتی ہیں، آپ نے ابھی بیج ڈالا اور اس کے بعد کارٹون کی طرح درخت پورا باہر نکل آیا. ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم کراچی والے سب پورے کراچی کو جنگل بنا چکے ہوتے اس وقت. اس لیے کہ اس وقت تو ہم سب یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں سٹیجز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات دیں آس پاس کی بھی اور جو انسان کو بھی بنایا، دنیا میں تدبیر کا معاملہ ہوتا ہے. اگلی زندگی جو ریزریکشن کی ہوگی، جو سور پھونکنے کے بعد شروع ہوگی، اس میں اللہ کو تدبیر کی ضرورت نہیں ہوگی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے کلمہ کن کو اتنا آسانی سے دنیا میں ایکسپیرینس نہیں کر سکتا جتنا وہ آخرت میں ایکسپیرینس کرے گا، جتنا وہ ریزریکشن کے بعد ایکسپیرینس کرے گا. اسی لیے اللہ صرف کہے گا کن، اور تمام ہڈیاں جو ڈسٹ بنی ہوں گی وہ انسان بن کے زمین سے باہر نکل آئیں گے. اللہ کا کلمہ کن ہوگا اور سب روز محشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پر ایک طرح سے آپ کو کنیکٹ ہوتا ہوا مل رہا ہے دو کانسیپٹ، دو ڈائمینشنز کنیکٹ کیے ہیں. اللہ کہتا ہے کلمہ کن اور بات ہو جاتی ہے. اس کا ایک اینگل دنیا سے کنیکٹ کیا گیا ہے سورۃ یاسین کے بیک گراؤنڈ میں پورا اگر ہم دیکھیں، اور ایک کنیکشن اس کا جو ہے وہ آخرت سے کنیکٹ کیا گیا ہے. پیچھے ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے کانسٹنٹلی کہ قرآن تنزیل ہے، قرآن مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے. تو ایک جب اللہ چاہے گا اور انسان کے اندر کی خواہش ہوگی، اللہ کا کلمہ کن مردہ دل کو ہدایت کے لیے زندہ کر دے گا. اور دنیا کا دوسرا جوڑا آخرت، اللہ آخرت میں ریزریکشن میں صرف کلمہ کن کہے گا، تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. تو دنیا اور آخرت کا جوڑا بنا دیا گیا. اگر آپ کو جوڑے والی آیت یاد آ رہی ہو کہ اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا تھا ہر مخلوق کے ساتھ مختلف جوڑے ہیں سوائے اللہ کے. سبحان الذی، آیت نمبر 83 کنکلوڈ ہو رہی ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کیسی پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے. اور کیسے تمام چیزوں کی ملکیت ہے؟ پچھلی آیت میں آپ کو دلیل مل گئی. وہ صرف کہتا ہے کن اور تمام چیزیں اپنے مقام کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کون ہے ایسا بادشاہ جس کے ایک ورڈ سے ایک لفظ سے جس کی اتھارٹی جو ہے وہ obvious ہونا شروع ہو جائے؟ اللہ کی اونرشپ سے کون ٹکرائے گا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. بتا دیا گیا اس آیت کے آخر میں بھی اور سورت کے اختتام میں بھی کہ ایکچولی تمہارے آرگیومنٹس، تمہاری زندگی، تمہاری نعمتیں، تمہاری طاقت، تمہاری جوانی، تمہاری صحت، کچھ تمہارا نہیں ہے. یہ سب اللہ کی ملکوت ہے، سب اللہ کی کنگڈم ہے، سب اللہ کی اتھارٹی ہے. یہ جو آیت شروع ہوئی ہے نا یہاں پہ فا سبحانہ، اس فا کو فصاحت کہتے ہیں عربی زبان میں. فصاحت کس چیز سے؟ یہ سیلف ایکسپلینیٹری فا ہے کہ اب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ تمہارے پیچھے جتنے بھی آرگیومنٹس آئے تھے اور جو میں نے جواب میں اپنے قرآن میں تنزیل میں آرگیومنٹس جواب میں دیے، اس کا ایک فصاحت کے ساتھ ریپل ایفیکٹ یہ آنا چاہیے کہ تمہارے دل سے نکلے سبحان اللہ، تمہارے دل سے نکلے کہ واقعی میری زندگی کا کل اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ قادر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر مکمل اقتدار رکھنے والا ہے. ملکوت کا لفظ امام ابن عاشور کے مطابق اپنے اندر دو مفہوم رکھتا ہے. دیکھیں، ایک آتا ہے ملک، عربی زبان میں ملک کہتے ہیں کنگڈم کو. ابن عاشور کے مطابق ملک اس کنگڈم کے لیے آتا ہے زیادہ تر جو ٹینجبل چیزوں کی ہوگی، یعنی سین ورلڈ کی، دنیا کی ملک. اور جب اللہ تعالیٰ ملکوت استعمال کرتے ہیں تو اس میں ٹینجبل پلس ان سین ورلڈ تمام کنگڈمز آ جاتے ہیں. اب آپ جب اس کانسیپٹ کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گی کہ اس میں دنیا اور آخرت، سین اور ان سین،
تمام مخلوقات کا کنٹرول اللہ مینشن کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو اللہ کی میجسٹی نظر آئے گی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تسلی دی گئی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں قریش کی باتوں کے اوپر, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہیں. جس نے سورت یاسین کے فہم کو سمجھ لیا, جس نے سورت یاسین کو سمجھنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے وقت لگا دیا, اس ہر انسان کو یہ سورت یاسین اس مقام پر تسلی دیتی ہے. گھبراؤ نہیں, اگر زندگی میں مشکلات آئیں گی شریعت کو نافذ کرتے ہوئے, اللہ کے ہاتھ میں تمام کنگڈم ہے, اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کتاب پر ٹرسٹ کرو, اللہ پر ٹرسٹ کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرسٹ کرو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن اس لیے نہیں دیا کہ وہ مزریبل ہو جائیں. جب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں دیا لتشقا, کہ آپ مشقت میں آ جائیں, تو اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہوگا؟ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ آپ خوش ہو جائیں. انزلناہ لتسعى, تاکہ آپ خوش ہو جائیں, آپ اس کے راستے میں آگے بڑھیں. اگر آج اسلام پر عمل کرنا مجھے خوش نہیں کر رہا, there is something wrong with my Islam, there is something wrong with my understanding. ورنہ آپ باہر مار کھا سکتے ہیں, آپ باہر طنز برداشت کر سکتے ہیں, آپ فزیکل ورلڈ میں بیمار ہو سکتے ہیں, دل پرسکون ہوتا ہے, دل میں کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے, دل میں ایک اللہ کے ساتھ کنیکشن کی جو نعمت ہوتی ہے, انسان اس کو کانسٹنٹ محسوس کرتا رہتا ہے. نعمت آتی اور جاتی ہے, انسان کا فریم آف مائنڈ کانسٹنٹ رہتا ہے. اور ہم نے یہی سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہر طرح کے حالات میں اللہ سے جڑے رہتے تھے. تو اپنے لیے ہم یہاں سے سبق لے کر اٹھیں. آپ اور میں ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز اس وقت کے اندر موجود ہیں. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے, ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے کہ میں اور قیامت. آپ نے اپنی انڈیکس فنگر اور اپنی مڈل فنگر کو برابر کر کے کہا تھا کہ میں اور قیامت یوں قریب قریب ہیں. اور اس بات کو بھی 1450 سال گزر چکے ہیں. ہمارے لیے برکت اور رحمت ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں موجود ہیں, مسلمان امت کا حصہ ہیں. آپ نے اب تک جو غلطیاں کی ہیں, آپ نے اب تک شریعت کے جس حکم کو بھی بیک برنر پر رکھا ہے, forget it, معافی مانگیے, توبہ کیجیے, پلٹیے اللہ کی طرف. جب انسان 100 قتل کرنے والے کو توبہ کرنے پر معاف کر سکتا ہے, تو آپ کی اور میرے جیسے کمزور انسانوں کو ہمارے گناہوں پر معاف نہیں کر سکتا. معافی مانگیے, ایک اللہ سے معافی مانگیے. کبھی بھی ابلیس کی باتوں میں مت آئیے گا اور ڈسپیئر کا شکار مت ہوئیے گا. آپ جہاں ہیں, آپ میں سے جو جہاں ہے, آپ نے نیکی میں آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کا ہاتھ تھامیا. گناہگار سے گناہگار انسان کو دھتکار کے دین سے دور نہیں کرنا, اس کو دین کے دائرے میں لے کر آنا ہے. سب کے ساتھ ہمدردی رکھیے. اللہ نے ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ ہم نے جو علم سیکھا ہے اس علم کو ہمارے عمل میں مکمل ریفلیکٹ کر دے. امام مالک کہا کرتے تھے لیس العلم کدرک الروایا, اصل علم وہ نہیں ہے کہ آپ بہت ساری روایات اور انفارمیشن اکٹھی کر لیں. وَهِيَ انما ہوا نور, بلکہ یہ تو وہ نور ہے یجعلہ فی قلب مؤمن, جو مومن کے دل کو روشن کر دیتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو اس علم سے روشن کرے اور اللہ ہمیں اصل میں صرف اپنا عبد بنا کر رکھے. میں اپنی بات کا مکمل اختتام اس آخری حدیث کے اوپر کروں گی جو ربیع ابن عامر سے آتی ہے. ربیع ابن عامر جب رستم کے سامنے گئے اور رستم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں مسلمان اتنے انویژنز کرتے رہتے ہو, تم لوگ مسلمان کیوں علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہو, تو جو ربیع ابن عامر کے الفاظ تھے وہ آپ کی اور میری زندگی کا حصہ بننے کے الفاظ ہیں, جو آپ کو اور مجھے عابد سے عبد بنائیں گے اور آپ کو اور مجھے ہر طرح کے شرک سے بچائیں گے. انہوں نے کہا ان اللہ تأذن, یقیناً اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لنخرج العباد, کہ ہم اللہ کے بندوں کو نکالیں من عبادت العباد, ان کے ہی جیسے انسانوں کی بندگی سے, الی عبادت رب العباد, اس رب کا عباد بنانے کے لیے جو تمام انسانوں کا اصل میں لارڈ ہے. اور پھر آگے انہوں نے فرمایا وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَاعَةِ الْآخِرَةِ, ہم لوگوں کو آتے ہیں زندگی کی تنگی سے نکالنے کی طرف سے آخرت کی وسعت کی طرف. اللہ تعالی ہمارا یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن اللہم اغفر لنا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہم اغفر لنا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ ہم نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی نہیں آتی اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری اصلاح کرا دیجئے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرمائیے اللہ ہماری بگڑتی ہوئی اولادوں کو تھام لیجئے اللہ ہماری امت کو فساد کرنے سے اور فساد پھیلانے سے روک دیجئے اللہ نہ کفار کو ہمارے لیے اور نہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ بنائیے اللہ ہمارے لیے اس رمضان کی برکتوں کو اس جاتے ہوئے رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا آسان بنا دیجئے اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی اس کو قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے لیے اس عمل کو میزان کے اندر سب سے بھاری عمل بنا کر آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا اللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمیں اپنی رضوان عطا فرما اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ تمام مرحومین کو بخش دے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اللہ ہم سب کو دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں امت کو دوبارہ اٹھنے والوں میں شامل فرما لے اللہ ہمیں بدعتوں سے دور کر دے اللہ ہم نے آپ کے کلام کو صرف آپ کی رضا کے لیے پڑھا ہے اللہ ہمارا دل کھول دے اللہ ہمارا دل کھول دے اللہ ہمارے لیے سنتوں کی اہمیت کو اہم کر دے اللہ ہمارے لیے اس دین کی اہمیت کو اہم کر دے اللہ ہماری اولادوں کی مشکلات کو اور ان کے چیلنجز کو دور کر دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک دوست عطا کر اللہ اچھی کمپنی دے دے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہمیں رشد عطا فرما اللہ ہمیں حکمت عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھا جس کی ہم میں طاقت نہیں اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ کر دے اللہ اس قوم کے اوپر اللہ اس امت کے اوپر بہت آزمائشیں اللہ تمام مسلمانوں کی آزمائشیں دور فرما دے اللہ مسلمان بہت سخت تکالیف میں ہے اللہ تمام مسلمانوں کی تکلیفیں دور فرما دے اللہ ہماری قبر کے اندھیروں کو دور کر دے اللہ ہماری قبر کی وحشت کو دور کر دے اللہ قرآن کو دن اور رات کی گھڑیوں میں پڑھنے والا بنا دے اللہ رزق حلال عطا فرما اللہ حرام کے نوالے سے دور رکھ اللہ ہر دن کی برائی سے محفوظ رکھ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ اللہ ہر بیماری سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ذہنی جسمانی روحانی اخلاقی نفسیاتی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ یا اللہ بہت بیماریاں ہیں یا اللہ ہم اپنا خود خیال کیا رکھیں یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ یا اللہ ہدایت دے دے یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت ڈال اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرما اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی بہترین مغفرت فرمائیے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو بہترین صحت اور ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا
اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ آپ کے رحم کے بغیر ہم کچھ نہیں. اللہ آپ نے رحم نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما لے. اللہ ہماری استغفار قبول فرما لے. اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اپنا عبد بن کے رہنا آسان بنا دے. اللہ ہم چیلنجز میں اسلام کو تھامنے کے قابل نہیں. اللہ ہم سے کوئی کام لے لے. اللہ ہم سے کوئی کام لے لے. یا اللہ امت کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے. اللہم الف بین قلوبنا. اللہ خاندان ہو یا گھر ہو یا امت ہو، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ اور گرج ختم کر دے. اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے. اللہ ہماری امت میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے. یا اللہ ہم ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹیں. یا اللہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیں. یا اللہ ہمیں حق دکھا دے. یا اللہ ہمیں حق دکھا دے. یا اللہ ہمیں حق پر جما دے. یا اللہ ہمیں حق پر جما دے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں دین کی اصل روح عطا فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اس گھر والوں نے اپنے دروازے کھولے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر میں عافیت اور خوشیاں لے کر آ. اللہ جو خوشیاں آنے والی ہیں ان خوشیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے بابرکت بنا. اللہ صحت کے ساتھ بہترین نیکیاں کرنے والا بنا. اللہ دین کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو کام کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اللہ سب کا ساتھی بن جائیے. اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دیجئے. اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دیجئے. اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دیجئے. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے محفوظ کر دیجئے. اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے محفوظ کر دیجئے. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے، جہنم کے عذاب سے اور روز محشر کی سختی سے بچائیے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سے رمضان کے مہینے میں اس عبادت کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آخری تاخیرات نصیب فرما. یا اللہ اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا اور عبادت کرنے والا بنا دے. یا اللہ آپ کی رحمت کے مستحق ہیں. یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے. یا اللہ آنے والے رمضان کو دیکھنا اور عبادت اور صحت کے ساتھ دیکھنا عطا فرما. یا اللہ اپنا رحم کر. یا اللہ اپنا کرم کر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.